الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. سبحان الله. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ما شاء الله ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله الله الله. ألم يجدك يتيما فآوى. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله مشى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. سبحان الله سبحان الله. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. مشى مشى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. سبحان الله. وأما السائل فلا تنهر.
فانهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاء اللہ نعت شریف اپنے کے نعت شریف رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا. ان کی نصرت میں لہو میرا پایا جاتا. ان کی نصرت میں لہو میرا پایا جاتا. ریت کے دروں میں اللہ بدل دیتا مجھے. پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا. پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا. خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے. خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. ختمہ شریف. الفاتحہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. اللهم يا عظيم يا عظيم
عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم ذو الثناء الفاخر والعز والمجد والكبرياء فلا يزل عزه يا عظيم اللهم يا عظيم يا عظيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم اللهم يا ولي يا ولي يا ولي يا ولي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم يا ولي يا ولي اللهم يا ولي يا ولي يا ولي يا ولي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم يا ولي يا ولي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم الفاتحة هذا تنسل صلى الله على حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے: صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری ہفتہ وار درس مکتوبات شریف، درس محبت، درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. آج خاص طور پہ مہمان خصوصی کے طور پہ جناب ڈاکٹر عبدالرحمن فاروقی صاحب ابھی حرمین شریفین کی حاضری دے کے آپ تشریف لائے ہیں. اہلا و سہلا، مرحبا، خوش آمدید. اپنی برکتوں سمیت آپ بھی تشریف لائے اور آپ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ سعادت بخشی کہ ایک بار پھر بارگاہ رسالت مآب میں حاضری اور کعبہ شریف کی زیارت کا اللہ نے موقع دیا. یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ وہ اللہ کا احسان ہے جسے اللہ کسی کو اس کے بازو کی قوت سے عطا نہیں کرتا. یہ محض اور محض اس کی طرف سے خصوصی کرم سے ممکن ہے کہ جس کو چاہے وہ اپنے بارگاہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی اللہ کا احسان عظیم کہ ہمیں یہ عظیم کلام پڑھنے کی توفیق ملتی ہے. اور آج اس دور میں جس میں تصوف طریقت کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی مریض وینٹیلیٹر پہ ہو، اس طرح کا انداز ہو، تو اس حالت میں اور اس دور میں آپ کو اللہ یہ توفیق دے کہ آپ تصوف کی خوبصورت ترین رموز کو جانیں اور اللہ کے اس عظیم عطا کردہ علم کو سمجھنے کی توفیق آپ کو ملے. اس پہ اللہ کا کروڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہماری بے شمار غلطیوں، بے شمار کوتاہیوں کے باوجود ہمیں اس سے ہمیشہ بہرہور رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے عظیم کرم سے ہم سب کو یہ حلقہ تصوف ہر جمعرات کی شب پھر عطا کر دیتا ہے. اور یہ اس بات کی کبھی دلیل ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس کا ہماری نسلوں سے بھی کام لے گا اور ضرور اس کی برکت آگے جائے گی. جب کسی کو کچھ دیا جاتا ہے تو وہ اس سے ظاہر بھی ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے کسی کے پاس مال آیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مال کا اثر اس کی حالت پہ نظر آئے گا. آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی کو اللہ نے صحت دی ہے تو صحت کا اثر اس کے چہرے سے عیاں ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کسی کو رتبہ اور عہدہ دیتا ہے تو وہ اس کے انداز سے اور اس کی رہن سہن سے ضرور جھلکے گا کہ یہ کس عہدے پہ یا کس مرتبے پہ فائز ہے. لہذا اللہ جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو لازم اس کا اثر بھی نظر آتا ہے. اسی طرح اللہ جب کسی کو علم عطا کرتا ہے تو ضرور علم کی برکتیں اور رحمتیں اس شخص سے نظر آتی ہیں. اور یہ کرم ہے اس کا کہ جس کو چاہے وہ یہ علم کی دولت عطا کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دولت بادشاہوں کی میراث ہے، انبیاء کی میراث علم ہے.
نبیوں کی وراثت جو ہے وہ علم ہے۔ اللہ جس کو نبیوں کی وراثت دینا چاہے یا نبیوں کا وارث بنائے تو اللہ اسے علم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ علم کی برکتیں اور رحمتیں سعادتیں آپ سب کو نصیب ہو رہی ہیں، اور یقیناً ہم سب اس بارے میں جتنا بھی اللہ سے اچھا گمان رکھیں وہ بہتر ہوگا کہ اللہ اسے کب ہماری زندگیوں میں اس کی برکت کھولتا ہے، کب اس کی ہماری زندگیوں میں اس کی عزت و شرف نظر آئے۔ یہ اس کے خاص حکمتوں میں سے ہے کہ وہ جب چاہے اپنی حکمتوں سے اس کا اظہار بھی کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ دے رہا ہے تو اظہار ضرور ہوگا۔ آپ اگر اچھا کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی کھانا کھاتے ہی آپ کے جسم سے اس کا اظہار ہوگا کہ آپ تسلی محسوس کریں گے۔ آپ اچھا پیتے ہیں تو آپ کا جسم اس بات کا اظہار کرے گا کہ آپ نے بہترین کچھ پیا ہے۔ اسی طرح آپ بہترین علم لیتے ہیں تو اللہ آپ کے ان اعتبار سے اور آپ کی ان حرکات و سکنات سے اس کا اظہار کرے گا کہ آپ بہت بڑے علم والے ہیں۔ تو اللہ نے توفیق عطا کی ہے۔ اور پھر تصوف کا جو اصل معاملہ ہے وہ سادہ سا ہے، ایک ہی جملے کے اندر سارا تصوف موجود ہے کہ تصوف صرف حسن اخلاق کا نام ہے۔ بولیے کیا؟ یہ صرف حسن اخلاق ہے، یہ حسن خلق ہے کہ یہ تمہیں بہتر سے بہتر بناتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت تر بناتا ہے۔ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا لوگوں کے ساتھ ملنا، تمہارا جو ہے وہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر تمہارا رویہ تصوف بدل دیتا ہے۔ اور اگر کوئی تصوف کے ان تمام رموز سے آگاہ ہو کر، فیض اور برکت کی ان تمام رحمتوں سے لبریز ہو کر اس کا اخلاق بہتر ہو گیا ہے تو اس کو منزل مل گئی۔ یہی اصل میں منزل تھی کہ اس کا اخلاق اچھا ہو، اور اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اب معاملہ ایسا ہے کہ اگر تمہارے سامنے آتے ہی لگتا ہے کہ جی کرتا ہے کہ اب ذرا تمیز سے بیٹھا جائے، کیونکہ تم آگے ہو، اور تمہارے آتے ہی دل چاہ رہا ہے کہ اب ذرا مذاق بند کر دیا جائے، اور اب یہ جو بےہودگی ہو رہی تھی تمہارے آنے سے پہلے وہ بند ہو جانی چاہیے، کیونکہ آپ آ گئے ہیں، لہٰذا آپ آ کے بیٹھ گئے ہیں تو اب دل چاہ رہا ہے کہ چھوڑ دیں یار یہ فضول باتیں، کیونکہ آپ آ گئے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے ایسا کر دیا تو مبارک ہو، آپ تصوف کا اصل سمجھ گئے، آپ تصوف پا گئے کہ آپ کے آتے ہی حالت چینج ہو گئی، لوگوں نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنائے، آمین کہو۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے، اور جس تصوف کے لیے ہم اس کو حقیقتاً پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے اصل میں یہی مقصد ہے، یہی موٹیو ہے۔ اللہ توفیق دے۔ آج انشاءاللہ العزیز مکتوب نمبر 88 کا آخری حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی، اور آج یہ مکتوب مکمل ہو جائے گا۔ فارسی متن سنیے، پھر ترجمہ، اور پھر ہم اس پہ غور کرتے ہیں۔ جانب امید را ترجیح دہند و ظن معرفت را غالب سازند کہ در جوانی خوف بیشتر درکار است و در پیری رجا غالب تری باید۔ ترجمہ نوٹ کیجیے۔ جانب امید کو ترجیح دیں، جانب امید کو ترجیح دیں اور مغفرت کا گمان غالب رکھیں۔ جانب امید کو ترجیح دیں اور مغفرت کا گمان غالب رکھیں، کیونکہ جوانی میں خوف زیادہ درکار ہے۔ جانب امید کو ترجیح دیں اور
مغفرت کا گمان غالب رکھیں، کیونکہ جوانی میں خوف زیادہ درکار ہے اور بڑھاپے میں امید کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے، اور بڑھاپے میں امید کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ پھر سماعت کیجیے۔ جانب امید کو ترجیح دیں اور مغفرت کا گمان غالب رکھیں، کیونکہ جوانی میں خوف زیادہ درکار ہے اور بڑھاپے میں امید کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے، اور جیسا کہ پچھلی گفتگو میں بھی یہ بات کی گئی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی شخص ایمان اور نیکی میں اپنی جوانی کے سیاہ بالوں کو سفید کر لے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جو شخص حالت اسلام میں بوڑھا ہوا اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو اس پہ ہماری گفتگو پچھلے درس میں ہوئی ہے، اسی کو اب آپ آگے کنکلیوڈ فرما رہے ہیں اور آپ اس کو مکمل کر رہے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے۔ یہ تو آپ نے فضیلت بیان کی، دونوں ہی فضیلت کی گفتگو تھی کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ کسی شخص کا جوانی کا معاملہ اللہ نے نیکیوں کے ساتھ رکھا اور اسی حالت میں وہ بوڑھا ہو گیا۔ جوانی سے اس نے نیکی شروع کی اور اس کو اللہ نے اپنی بارگاہ کی برکت دے دی، اب اسی حالت میں وہ بوڑھا بھی ہو گیا، تو یہ فضیلت ہو گئی۔ اور آگے حدیث بھی آپ نے پیش کر دی کہ جو شخص حالت اسلام میں بوڑھا ہوا اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو یہ تو دونوں ہی اصل میں فضیلتیں تھیں اور اسی پہ ہماری گفتگو رہی ہے، لیکن اب آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور وہ پریکٹیکل جو چاہیے اس حالت میں وہ کیا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ ہر حالت میں امید کو ترجیح دیں۔ امید یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے، کیا کہتے ہیں؟ امید پر دنیا قائم ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ یہی بولتے ہیں، بولیے۔ امید پر دنیا قائم ہے۔ یہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ پوری دنیا اسی کے اوپر چل رہی کہ امید ہے، امید ہے، اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، اعلیٰ ہوگا، اور اللہ بہتری کرے گا، خوبصورت کرے گا۔ تو بڑا خوبصورت آپ نے لفظ ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو کہ ترجیح امید کو دو، مایوسی کو نہیں۔ بولیے کس کو؟ امید کو۔ ترجیح تمہاری امید ہونی چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ منع کیا، اسپیشل کہا لا تقنط، باقاعدہ لا کا لفظ ہے، نہیں، ختم کر دو یہ بات کہ تم ذرا سا بھی میرے بارے میں نا امید ہو جاؤ، ہلکا سا بھی نا امید ہو جاؤ، یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ کیسی اعلیٰ شخصیت ہے، کیسی اعلیٰ برکت رکھنے والا، ایک ایسا اعلیٰ اپنے بندوں کو نوازنے والا، وہ یہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ اس کو کوئی نا امیدی سے سوچے۔ وہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کی طرف کوئی ہلکا سا بھی یہ خیال کرے کہ میرا رب لگتا ہے کہ مجھ سے ناراض ہے، یا لگتا ہے کہ میرا رب مجھے ڈاؤن کر دے گا، فیل کر دے گا، میرا رب مجھے برباد کر، رب مجھے ختم کر دے۔ یہ ہلکا سا بھی سوچنا تمہارا منع۔ لا تقنطوا، بالکل سیدھا لفظ استعمال کر دیا۔ تو اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بلکہ آپ یوں کہیں، اگر میں تھوڑا سا اس پہ مزید کلام کروں، کہ قرآن سارے کا سارا ہی امید کی کتاب ہے۔ یہ ساری کتاب اصل میں امید پہ لکھی گئی ہے۔ آپ غور کریں، سارا قرآن آپ پڑھتے چلے جائیں، اللہ ہر جگہ امیدیں دلاتا ہے، ہم دیں گے، ہم دیں گے، ہم دیں گے، یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، یہ بھی تمہارا ہوگا، یہ بھی تمہارے لیے ہوگا، 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 کریں گے، کریں گے۔ اس کا کہو نا سبحان اللہ، بولو۔ پورا قرآن امید سے بھرا ہوا، کسی جگہ بھی اللہ نے کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کیا جس سے بندے کو یہ لگے کہ میرا رب شاید جو ہے وہ اس جگہ پہ بندے کو اس طرح بتا رہا ہے کہ نہیں، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، یہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، لہذا چپ ہو جاؤ، مایوس ہو جاؤ، اس سے یہ تمہیں نہیں ہم دیں گے۔ یہ لفظ ہے ہی نہیں پورے قرآن میں، نہیں۔ بلکہ کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے امید کا
دریا بہایا ہے قرآن کے اندر، اور اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ ایسا بنائے ہمیں، آمین کہو۔ اللہ ہمیں امید والا بنائے اور ہر حالت میں اس کے ساتھ اچھی امید رکھنا، بلکہ پوری حدیث قدسی اللہ نے اس پہ اتاری، اور آج ماشاءاللہ ہماری فاروقی سسٹرز کے گروپ میں اسے شیئر بھی کیا گیا۔ میں حیران ہوں، شاید آج اسی لیے شیئر کیا گیا کہ آج اسی پہ درس ہونا تھا۔ اللہ سے اچھا گمان، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر، یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں، وہاں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس سے بھی آگے ایک اور جملہ بھی ہے، وہ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی دوڑ کے آئے تو میں اڑ کے آتا ہوں، اور اگر کوئی میری طرف ہاتھ بڑھائے تو میں اس کو منزل تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ تو یہ 2 جملے اس کو بھی نوٹ رکھیں، یہ علیحدہ سے ایک اور حدیث میں بھی ذکر کیے گئے۔ تو لہذا اللہ سے اچھا گمان ہر حالت میں، بولیے، بول دیجئے، اچھا گمان ہر حالت، چاہے مایوسیوں کے اور ناکامیوں کے بادل امڑ امڑ کے آ رہے ہوں، اور ہر طرف سے لگا ہو یہی خطرہ بھی، دھڑکا بھی کہ نہیں، کچھ نہیں بچنا، کچھ نہیں بچنا، کچھ نہیں بچنا۔ اور جب یہ تم نے سوچ لیا نا کہ اب کچھ نہیں بچنا، بس اس کے بعد اب صبح ہونے والی ہے، کیونکہ رات جب اپنی تاریکی کی حد پہ پہنچتی ہے، ساتھ ہی اللہ اسے پھاڑ دیتا ہے اور صبح کا اجالا طلوع ہو جاتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہماری زندگی ہے، زندگی میں جہاں کہیں آپ کو لگے کہ اب آپ کا راستہ بند ہونے والا ہے، اب تو آپ بالکل ختم ہو جائیں گے، اور بالکل اب یہ آخری آپ کے لیے چند سانسیں رہ گئیں، اور اب مزید معاملات آگے نہیں جائیں گے، ساتھ ہی اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی۔ عقائد و جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی معاملہ بنا کہ جب اس حالت تک بات چلی گئی کہ مزید کوئی مسلمان نہیں ہو رہا تھا، اور مکے میں جتنے مسلمان تھے ان کے اوپر بھی زندگی اتنی تنگ ہو چکی تھی کہ وہ آپس میں مل بھی نہیں سکتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اب مزید دین کو پھیلانا ناممکن سے بھی آگے لفظ پہ چلا گیا تھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور ایک سٹاپیج ہو چکی تھی، اور ایک نقطۂ سٹاپ اور نقطۂ جو انجماد ہے اس طرح کا انداز تھا۔ تو این اسی حالت میں اللہ نے اپنے نبی کو معراج پہ بلا لیا۔ یہ وہ حالت تھی جب حضور معراج پہ گئے، یعنی بالکل کچھ بھی پلے نہیں تھا، اور حالت اتنی ہو چکی تھی کہ اب مزید جو ہے وہ دین آگے جانے کا تصور نہیں ہے، تو اللہ نے معراج پہ بلا لیا۔ یعنی آپ سوچیں کہ حضور اپنی سوچ کے لحاظ سے اور حالات کے لحاظ سے پست ترین مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور اللہ نے اسی وقت اعلیٰ ترین مقام پہ بلا لیا۔ تو یہ اصول یاد رکھیے گا، ہمیشہ زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ تکلیف میں اور بڑی خاص ایسی حالت آتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید اب میری زندگی کا وہ رنگ نہیں ہوگا، تو وہ میرے رب کی حکمتیں ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیے کہ یہ جو درخت ہوتا ہے، جب اس کے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں اور خزاں اس کے پتوں کو جھاڑ رہی ہوتی ہے، اور اس کا ایک ایک پتا گر رہا ہوتا ہے، زرد ہو کے ختم ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں درخت، اور دیکھنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ لو جی ختم ہو گیا درخت، لیکن عین اسی وقت اللہ اس کی بالکل اسی وقت میں ہی ادھر پتے نیچے گر رہے ہیں، ادھر اس کی نیچے جڑیں اللہ مضبوط کر رہا ہے، جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں، اوپر سے پتے گر رہے ہیں، اور جو ہی جو وہ خزاں کا وقت ختم ہوتا ہے، وہی درخت پہچانا بھی نہیں جاتا،
لوگ کہتے ہیں یار یہ تو وہی ہے کہ ہم نے آج سے 2 مہینے پہلے ٹونڈ مرونڈ دیکھا تھا، اور دیکھو اب کیسی بہار آئی ہوئی، کتنے خوبصورت پتے ہیں، کتنے سرسبز ہیں، ایک ایک پتا نیا ہے، اور پچھلا حسن تو ختم ہوا، اس سے زیادہ حسین ہو گیا درخت۔ تو ایسی انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ آپ کو جب اللہ مصیبتوں میں، آپ کو جب اللہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، جب اللہ آپ کو ایسی تنہائیاں دیتا ہے اور رات کی وسعتوں میں آپ کو رونے کی توفیق دیتا ہے، اور وہ تجدوں میں اٹھنا اور سجدوں میں رونا، اور جسے اللہ عطا کرتا ہے، سمجھ لو کہ اب اس کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں، اب اللہ اس کی جڑیں مضبوط کر رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ نئے پتے نکلیں گے، اس کی زندگی میں نئے دن طلوع ہوں گے، نئی شامیں ہوں گی، نئے رنگ ہوں گے۔ اچھا چلو نہ بھی ہو زندگی میں، حشر کے دن اللہ دکھا دے گا، قیامت کے دن دکھائے گا، اور جنت میں اس کو وہ رنگ نظر آ جائے گا کہ میں نے جو اس وقت رویا تھا، اور وہ تنہائی میں اور اللہ کی بارگاہ میں جو آنسو بہائے تھے، اور مشکلوں پہ جو دل میرا اس وقت تنگ تھا، آج میرا رب مجھے جنت میں اس کے کتنے مزے دے رہا ہے۔ انشاءاللہ کہیے اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کی برکت عطا کرے۔ لہذا آپ نے فرمایا امید کو ترجیح دیں، خود ترجیح بنائیں امید کو، یعنی آپ نے اس کو ایسے نہیں کرنا کہ زبردستی کریں، نہیں، ترجیح بنائیں، اس کو پریورٹی دیں امید کو، نہیں بہتر ہی ہوگا، نہیں بہتر ہی ہوگا۔ دیکھیے انسان کی سائیکالوجی ہے، میں نے اس دن بھی آپ کے گروپ میں ایک پوسٹ شیئر کی تھی، خوف اگر آپ رکھیں گے دل میں تو ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو جس چیز کا خوف ہے نا کہ یہ میری زندگی میں ہو نہ جائے، یہ ہو نہ جائے، یہ ہو نہ جائے، وہ ہو کے رہے گا۔ آپ نے اس خوف کو نکالنا ہوتا ہے، اس خوف کو اپنی لائف سے نکالنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں سوچ لیا کہ میں فیل ہو جاؤں گا، یہ کیوں سوچ لیا کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، یہ کیوں سوچ لیا کہ میں کما نہیں سکتا، یہ کیوں سوچ لیا کہ میں غریب ہی مر جاؤں گا، یہ کیوں سوچ لیا کہ آگے میرے حالات خراب ہی ہوں گے، یہ کیوں سوچ لیا کہ میرے لیے آگے حالات میں کوئی برکت نہیں ہے۔ آپ نے جو خوف اندر ڈال دیا نا، اب حالات بھی ویسے ہی کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایسے ہی کریشن حالات کی شروع ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خوف سے ان کو دعوت دی ہے۔ میں نے آپ سے بات کہی تھی پہلے بھی، یہ بات میری آپ سے ہوئی تھی کہ انسانی جو دماغ ہے یہ ایک میگنیٹ ہے، ایک میگنیٹ کی طرح، یہ ہمارا برین۔ آپ ابھی اس کے ساتھ صرف اتنا کریں کہ آپ ابھی اس کے اندر پازیٹیو ریز ڈالیں کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، تو یہ اٹریکٹ کرے گا پازیٹیو چیزوں کو، یہ اٹریکٹ کر لے گا کہ نہیں، یہ جو سوچ رہا ہے اس کے اندر اللہ نے کمال خوبی رکھی ہے۔ انسانی برین وہی اٹریکٹ کرتا ہے جو آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بولیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ جو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے برین میں ڈال دیں، وہی چیز آپ کی طرف آ جائے گی، خود ہی آئے گی۔ آپ اس کو اچھی چیزوں سے بھریں، اس کے اندر اچھے خیالات ڈالیں، اس کے اندر اچھی سوچیں انسرٹ کریں، اس کے اندر آپ بہترین خوبصورت آپ سوچنے میں کوئی بل آتا ہے کیا؟ میں کیا مطلب، جب وہ سوچتے ہیں تو شادی کو فرشتہ آ جاتا ہے، خبردار نہ سوچئے، منع ہے۔ کوئی کبھی آیا کوئی فرشتہ، یا کوئی آ جائے آپ کو اسی وقت ہلا دے، تیرا دماغ ٹھیک ہے، کیوں سوچنا ہے بھیا؟ کوئی نہیں آپ کو کہتا، یعنی وہ سوچ کے لیے آپ کو کچھ بھی بل نہیں دینا پڑتا، آپ کو کچھ بھی ایکسٹرا نہیں کرنا پڑتا، لیکن آپ کی پوری لائف چینج ہو جاتی ہے اس سوچ کے، پوری لائف۔ کیوں؟ آپ نے سوچ ہی اچھی رکھی ہے۔ اور یہ بس یہ ایک کمال میجک اور جادو کہ جو اس طرح سے انداز رکھتا ہے اپنا، اور یہ رہتا ہے دل میں اس کے کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا، امید کے ساتھ وہ چلتا ہے، کمال ہے۔ بس یہ ایک ایسا میگنیٹ ہے، یہ کھینچے گا چیزوں کو، پھر آپ کی طرف کھینچ لے گا۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کا الٹ ہوگا، جو بھی آپ ڈالیں گے وہی کھینچا جائے گا۔ یہ پولنگ پاور رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں آپ کی مثال دیتا ہوں ایک، آپ کو سمجھ آ جائے گی اس بات سے، آپ سمجھ جائیں گے۔ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی فوراً اپنے دل میں ذرا گنبد شریف کا تصور لائیں، ذرا لائیں تو صحیح، ذرا حضور کے گنبد کا ذرا تصور دل میں لائیں، سبز گنبد کو ذرا سوچئے، چاہے آنکھیں کھول کے سوچئے یا بند کر کے، یہ نہیں چھوڑ دیں، میں مراقبہ کرنے کا نہیں کہہ رہا، یہ ایک سوچ ہوتی ہے، یہ آنکھیں کھول کے بھی ہو سکتی ہے،
کہ دل میں خیال آ گیا حضور کے گنبد کا. جو ہی آپ نے یہ سوچا ہے گنبد شریف، تو آپ نے پتہ ہے بہت بڑا معاملہ بنا لیا ہے، کیونکہ گنبد شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اب جو ہی آپ نے یہ سوچا ہے، اس کے پیچھے حضور کی ذات آ گئی، اور حضور کی ذات آتے ہی ساری کائنات کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو گئی، کیونکہ حضور ساری کائنات کی رحمت ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں. اب سوچئے کہ جس نے اس کو 2 بار سوچا، 3 بار سوچا، 4 بار سوچا، بلکہ یہ درود شریف اصل میں یہی ہے. درود شریف تمہارے ذہن سازی کے لیے دیا گیا ہے. یہ اصل میں تمہارے ذہن کی ترتیب کا نام ہے، جسے درود شریف بولتے ہیں. آپ جب بھی درود پڑھیں گے، آپ کی توجہ ایک ایسی شخصیت کی طرف ہو جائے گی جو پوری کائنات کی رحمت لیے ہوئے، ساتھ ہی وہ رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی، اور آپ کے ذہن اور آپ کی سوچ اور آپ کے ماحول میں اسی طرح کی اٹریکشن پیدا ہو جائے گی جس طرح کا آپ نے سوچ کا انداز دل میں اور دماغ میں ڈالا. چلیں ابھی ذرا تھوڑا سا سوچئے، ذرا بدلیے، اور نمرود کو ذہن میں لائیے. ذرا فرعون کو سوچئے، ذرا حامان اور شداد کو دل میں لائیے. اب دیکھیے کہ آپ کے اندر فوراً تنگی پیدا ہوگی، اور آپ ایک عجیب سا ایک گھٹن سی فیل کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نافرمانوں کے نام، ان کے ساتھ نیگیٹیوٹی اٹیچ، ان کے ساتھ ایک نیگیٹو ریز اٹیچ ہے. آپ نے جو ہی یہ نام لیا نمرود، آپ نے نام لیا حامان، آپ نے نام لیا جو ہے وہ ابو لہب، آپ نے نام لیا ابو جہل، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اناؤنسڈ اور کنفرمڈ دوزخی ہیں. یعنی ان کے لیے دوزخ مکمل طور پہ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے کہ یہ دوزخ میں جائیں گے اور کبھی نہیں نکل پائیں گے. اب جو ہی آپ نے سوچا، ذہن میں ایک گھٹن پیدا ہوئی، ایک اندر ایک عجیب سا تصور آیا، اور جو وہ زیادہ سوچتا جائے گا، زیادہ سوچتا جائے گا، تو جسم اور روح اسی طرح سے ان کی نیگیٹو ریز قبول کرنا شروع کر دے. یہ آپ کے اختیار میں ہے، مل کے کہو سبحان اللہ. یہ آپ کے اختیار میں، آپ کے اوپر. آپ کیا کرتے ہیں سارا دن؟ اور کل بھی میں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی، آپ وہی ہوتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں. جو آپ سوچتے ہیں آپ وہی ہیں. کوئی مانے نہ مانے، اللہ اسے کھولے نہ کھولے، لوگوں کو پتا اس کا چلے نہ چلے، کسی کو اس کے بارے میں علم ہو نہ ہو، کوئی اس سے تعلق نہیں، آپ وہی ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات کی. آپ فرماتے ہیں اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو گوشت اور ہڈیاں ہیں. باقی تو تمہاری گوشت اور وہ تو جانوروں کو بھی ہڈیاں اور گوشت ملا. اصل تمہاری ہستی تمہاری تھنکنگ ہے، سوچ. وہ جو سوچ ہے وہ اصل میں تمہارا نام. اب دیکھیے، جو ہی آپ کسی بھی اللہ والے کے بارے میں سوچتے ہیں، حضور دادا صاحب کا نام لیجئے، حضور غوث اعظم کا نام لیجئے، تو آپ سوچتے ہی ان کی پیچھے جو ان کی تھنکنگ ہے وہ امڑ کے آپ کے اوپر آ جائے گی. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہی آپ نے سوچا تو ساتھ ہی ان کی سوچ آ گئی کہ سارا دن قرآن پڑھایا کرتے تھے، اور سارا دن نیکی پھیلانا، اور ہندوؤں کو بھی کلمہ پڑھانا، اور بے شمار لوگوں کا دین کی طرف مائل کرنا. وہ ساتھ ہی پوری کی پوری ان کی پرسنالٹی، ان کا نام آتے ہی تمہارے اندر اتر گئی. حضور غوث اعظم کا آپ نے صرف نام سوچا ہے تو ساتھ ہی دل میں خیال آتا ہے بہت بڑے مفسر قرآن، بہت بڑے دین کو پھیلانے والے، بہت بڑی دین کی خدمت کرنے والی ہستی. ساتھ ہی ذہن میں تصور آ گیا. تو جو کوئی ایسا کرتا چلا جاتا ہے، اس کا ذہن اسی طرح ترتیب پاتا رہتا ہے. جیسی آپ سوچ رکھتے ہیں آپ اصل میں وہی ہوتے ہیں. انشاءاللہ بول دیجیے، حالات آپ کے کیسے ہی کیوں نہ ہو. اگر فرض کریں کہ آپ حالات کے ساتھ اب اس طرح سے نہیں ہیں، یعنی اس طرح سے مال نہیں ہے آپ کے پاس، اور آپ کی اس طرح سے جیب اس طرح بھری ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ کی سوچ بڑی ہے، آپ کی سوچ میں بڑا پن ہے، آپ کی سوچ میں دولت کا انداز ہے، آپ کی سوچ کے اندر ایک چیز ہے کہ یار میں ہوں، یار کچھ، میں سب کچھ ہوں. تو بے شک آپ کی جیب ابھی خالی ہے، اللہ کی نظر میں آپ دولت مند ہیں. وہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے دلوں کی سوچ کو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو.
بس یہ وہیں سے فرق پڑے گا۔ کئی بار وہ مثال دہرائی آپ کے سامنے، شیر کیوں شیر ہوتا ہے؟ اپنی صرف سوچ کی وجہ سے۔ باقی اس سے زیادہ طاقتور ہاتھی ہے، اس سے زیادہ تیز بھاگنے والا چیتا ہے، اس سے زیادہ سمجھدار لومڑی ہے، اس سے زیادہ تیز ترار جو ہے وہ اور جانور بھی بڑے ہیں۔ پورا جنگل بڑا پڑا ہے اور ہر جانور کے اندر بڑی بڑی خوبیاں ہیں، اور شیر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو باقی کسی جانور میں نہیں۔ آپ ہاتھی کو ایک کھونٹے سے باندھ دیں وہ اسے نہیں کھولے گا، وہ کہے گا میں کھول ہی نہیں سکتا، حالانکہ وہ چھوٹا سا کھونٹا ہلکا سا جھٹکا دے تو ہاتھی سے توڑ سکتا ہے، لیکن وہ دل میں یہ خیال رکھتا ہے کہ یہ مجھے باندھ گیا، اب نہیں میں کھول سکتا، وہ اپنی سوچ سے مار کھا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ اتنا وزنی ہے کہ ہلکا سا بھی اس کو اگر پتا ہونا کہ یہ جتنا مرضی ہے مجھے باندھ کے گیا ہے، میرے پاس اتنی قوت ہے کہ اگر میں ہلکا سا اس کو جھٹکا دوں تو یہ تو کب سے پاش پاش ہو کے زنجیر ٹوٹ جائے، لیکن اپنی سوچ سے ساری زندگی اسے ایک کھونٹے سے بندھا رہتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی قوت ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ فرماتے ہیں شیر اصل میں یہ جانتا ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، اور وہ بادشاہ کی سوچ رکھ کے چلتا ہے، اس کے اندر صرف تھنکنگ ہے، اور جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کی سوچ بتاتی ہے کہ میری چال بادشاہوں جیسی ہے۔ زیادہ سامنے ہاتھی بھی آئے گا جھک جائے گا، سامنے چیتا بھی آئے گا تو نیچے سر کر لے گا، کیوں؟ اسے پتا ہے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں۔ بس اتنا سا معاملہ ہے۔ ساری زندگی لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے، ساری زندگی نہیں سمجھ پاتے۔ اس پہ 3 مہینے کے کورس ہونے چاہیے، 6 مہینے کے کورس اس بات پہ ہونے چاہیے، چینج یور تھنکنگ۔ اس پہ روزانہ 1 گھنٹے کا لیکچر سنیں، اس پہ بیٹھ کے 15 منٹ مشق کریں، روز بیٹھیں اور صرف 15 منٹ یہی سوچیں میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، اپنے اندر یہ ڈالیں، بس اور کچھ نہ کریں۔ میں کہتا ہوں تسبیح پکڑ لیں، اور سبحان اللہ الحمدللہ ذرا بعد میں کر لیجئے گا، آپ ذرا تسبیح پکڑ لیں اور صرف اتنا پڑھ دیں ہر تسبیح کے اوپر میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، بولتے رہیں۔ آپ اس کا عجیب اثر اپنی زندگی میں دیکھیں۔ جو بے وقوف ہوتے ہیں نا، سنیں ایک بات سنیے گا، جو بے وقوف ہوں گے وہ کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات کہی جائے نا کہ ایسا کہ وہ جی سوچنا کی ہوتا ہے، بولیے کیا لفظ بولتے ہیں، سوچ سے کیا کی ہو جانا ہے، سوچنا بھی کچھ ہوتا ہے، بلکہ ہمارے ہاتھ الٹا صاحب ہے نا، ہم ایسی کبدی قوم ہے، ہم بولتے ہیں سوچی پیا تے بندہ ہی گیا۔ ہمارے ہاں یہ کیسا غلط قسم کا یہ مشہور ہے جملہ، سوچنا پیا اور سوچنا کچھ کام کر لو، یعنی سوچو کچھ نہیں، اٹھ کے کام شروع کرو۔ بھئی یہ بات ہوتی ہے کیا؟ ایسا ہوتا ہے؟ اگر سوچیں گے نہیں تو کام کیا ہوگا؟ نہیں، سوچا جو بیٹھا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا۔ اللہ، نیوٹن کو بھی لوگ یہی کہتے تھے، ایڈیسن کو بھی یہی کہتے تھے، دنیا میں سب سے زیادہ انوینشنز کرنے والا ایڈیسن، وہ کہتے ہیں ہر وقت سوچتے ہی رہتے، وہ کام نہیں کرتے۔ آج بجلی اس کی استعمال کر رہے ہیں ساری دنیا، کام تو کچھ نہیں کرتا، بیٹھا سوچتے ہی رہتا ہے۔ تو جوہلا یہی کہیں گے آپ سے، وہ بندہ آپ سے یہی کہے گا جی سوچنے کی کیا ضرورت ہے، کام شروع کریں آپ۔ تو آپ نے اس جھانسے میں نہیں آنا، انشاءاللہ بولیے گا۔ اصل چیز سوچنا ہے، اصل چیز تھنکنگ ہے۔ اور اگر مجھے کہنے دیجئے، مجھے کہنے دیجئے، قرآن کو کھینچنا یہ نبی کی سوچ کی وجہ سے تھا۔ آقا علیہ السلام نے سوچا ہی اتنا تھا قرآن کو، اس قرآن کو سوچنا تھا حضور کا۔ اصل میں غار حرا تھنکنگ پاور والی جگہ ہے، وہاں حضور بیٹھ کے سوچا کرتے تھے۔ نہ تو قرآن آیا تھا، نہ نماز آئی تھی، نہ کوئی تسبیح تھی، نہ درود تھا، نہ کوئی ایسی چیز تھی۔ حضور کرتے کیا تھے غار حرا میں؟ غار حرا میں جا کے اس غار کے اندر بیٹھ کے کیا کرتے رہتے تھے؟ ذرا مجھے جواب تو دیں ذرا، کیا کرتے تھے؟ وہاں پہ صرف تھنکنگ کرتے، اس سوچنے کو اللہ نے اتنی برکت دی کہ وہ سارے سوالوں کے جواب جو حضور سوچا کرتے تھے، میں کہاں سے آ گیا، یہ نظام کون چلا رہا ہے، یہ زمین کیسے بنی ہے، یہ آسمان کیسے بن گیا ہے، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، یہ کس طرح سے یہ سورج اگتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے، یہ چاند کہاں سے طلوع ہو جاتا ہے، یہ رات اور دن کیسے آ رہے ہیں، یہ سارے سوال حضور اپنے آپ سے پوچھتے رہتے ہیں۔
اور اللہ نے انہی سوالوں کا جواب سورہ الگ کی آیتوں میں دے دیا. سورہ جو ہے وہ اقرا کی آیتوں میں اللہ نے وہی دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ سنیے پہلا سوال کہ یہ کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ بسم ربک، وہ تیرا رب ہے، الذی خلق، جس نے یہ سب کچھ بنایا. سوال کا جواب آگے بھی. تو یہ یاد رکھیے کہ وہ جواب پھر ضرور آئیں گے. جب اللہ سوچ کی توفیق دیتا ہے تو سمجھ لو کہ اب اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے. اور یہ تفکر کرنا، یہ تفکر، یہ اصل ہے، اصل میں اللہ کے تمام نظام کا اصل تفکر ہے. تمام نظام کا اصل، میں نے جملہ کیا بولا بولیے؟ تفکر، سوچنا، فکر. دیکھیے نا اکل اسلام نے فرمایا ایک رات کے اندر ایک آیت کا تفکر ساری رات کے نفلوں سے بہتر ہو جاتا ہے. وہ جو تم رکے ہو ایک آیت کے اوپر، وہ تفکر کیا ہے کہ یہ کیوں، کہاں، کیسے، کب، کدھر. حالانکہ وہ لکھا آیت سے ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اس کے اندر جا کے سوچ میں چلے گئے. آقا فرما رہا ہے ساری رات سے بہتر عمل تفکر. تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ کہ یہ سعادت ملے کہ امید کو ترجیح دی جائے. ہر حالت میں آپ فرما رہے ہیں امید کو ترجیح دیں. اور دوسرا کہا مغفرت کا گمان غالب رکھیں. کہا یہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ میرا رب مجھے سزا دے گا، یہ نہ سوچنا، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. مغفرت کا گمان غالب رکھیں، غالب رکھیں گمان مغفرت کا، کہ نہیں جو ہی نفس اور شیطان تمہیں ڈالے اور نہیں یہ سب ضائع ہو جانا، تیرا یہ سب ضائع ہو جانا، تو فوراً اس کو نیگیٹ کیا جائے. کہا ہاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میری باتیں اس قابل نہیں ہیں، میرے رکوع اس قابل بولو نہیں ہے، میرے کوئی نیکی اس قابل نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس طرح کا نہیں ہوں، میرے پاس وہ رنگ نہیں ہے جو اللہ والوں کا ہے. لیکن یہ کہنا کہ میرا رب مجھے ضائع کر دے گا، یہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. میرا رب ضرور اسے قبول کرے. گو میں ویسا نہیں کر سکا، گو میں ویسی برکت نہیں لے سکا، نہ میں لے سکتا ہوں، لیکن میرا رب مجھے ضائع کر دے، یہ نہیں ہو سکتا. مغفرت کا گمان غالب اپنے اوپر بار بار ڈالے، بار بار ڈالے، نہیں میرا رب معاف کر. اللہ وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. اور اس کے جتنے بھی نام ہیں دیکھو نا، اس کے 99 نام تو ایسے لکھے ہوئے ہیں نا قرآن میں، جو آخر میں لکھے ہوتے ہیں، شروع میں لکھے ہوتے ہیں. ان میں سے 97 نام رحمتوں کے، صرف 2 نام اس کے جو ہے وہ عذاب اور سزا کے، باقی سارے نام اس کے بول دیجیے رحمت کے. ایک جبار ہے اور قہار ہے، بس باقی تو سارے نام اس کے رحمت کے. تو 97 کا 2 سے مقابلہ کیا ہے؟ وہ کیسی بے وقوفی ہے کہ آپ دو جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں اور 97 کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں. تو اللہ اسی پہ تو آپ سے، اللہ کی اسی سے لڑائی ہے بندوں کے ساتھ. یہ تم کیا کرتے ہو بھائی؟ 97 کو اگنور کر دیتے ہو اور 2 کے اوپر تمہارا ذہن چلا جاتا ہے کہ وہ تو معاف نہیں کرنے والا. میرے 97 نام ہیں تمہاری رحمت کے نام. اور اگر تم میرے نبی پہ آ جاؤ تو میرے نبی کے تو سارے نام ہی رحمت کے، کوئی ایک بھی غصے والا نام ہی نہیں حضور کا. حضور تو سراپا رحمت. جیسا گمان کس کا غالب آ گیا؟ بول دو مغفرت کا. گمان بولیے مغفرت، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. کتنا ہی کوئی بڑا ظلم کر کے آئے، کتنی ہی بڑی زیادتی اور ظلم، اس کی جتنی ہی بڑی اس کے معاملات خراب ہو جائیں، اللہ سے مغفرت کی امید نہ چھوڑی جائے. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، آقا فرماتے ہیں پرانے نبیوں میں ایک شخص تھا، تو ایسے ہی اس کے ساتھ بھی ہوا، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی اور کوشش کرتا رہا توبہ کی، لیکن بس نہ ہوتی، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی. جب مرنے لگا نا تو اپنے بچوں کو بلایا، کہنے لگا یار دیکھو حالت ایسی ہے کہ میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا. کہا اچھا تو پھر؟ کہا اب یہ ہے کہ تم نے میرا جو ہے وہ انداز یہ کرنا ہے کہ میری لاش کو جلا دینا ہے، اور میری لاش کو جلا کے تو میری راکھ جو ہے وہ ہوا میں اڑا دینی، اس کو دفن بھی نہیں کرنا. بچوں کو وصیت کر گیا، بچوں نے اس پہ عمل کیا. آقا فرماتے ہیں کہ اس نے جو کہا بچوں نے ویسے کیا.
اس کو جلا دیا گیا، اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا، تحلیل ہو گیا ہوا میں۔ آقا فرماتے ہیں حشر کے دن اللہ اسے زندہ کرے گا، اس کی راکھ کو حکم دیا جائے گا کہ دوبارہ جڑ جاؤ ساری اور زندہ ہو جاؤ، اور راکھ ساری کٹھی ہو جائے گی اور دوبارہ اسے زندہ ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا کیا بندے یہ تو نے کیا کیا؟ دیکھ ہم نے تجھے پھر بھی اپنے سامنے کھڑا تو کر ہی لیا، ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، تمہیں دوبارہ زندہ کرنا، تیری راکھ کو دوبارہ جوڑنا، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، دیکھ تمہیں دوبارہ سے ہم سامنے کھڑے کر کے تو پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا تم نے کہ تم نے اپنی راکھ ہوا میں اڑا دی؟ کہا مولا اس لیے کہ مجھے تجھ سے ڈر بہت تھا اور مجھے گمان تھا کہ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن مولا مجھے تجھ سے ڈر بڑا تھا، اس ڈر کی وجہ سے میں اچھا اس گمان سے تم نے کیسے کہا؟ ہاں مولا تیرے سے گمان بڑا اچھا تھا، لیکن تیرا سامنا کیسے کرتا؟ تو جواب آیا کہ اے بندے تیرے اس گمان سے ہم نے تجھے معاف کر دیا، اور میں اس کو اللہ معاف فرما دے اس گمان کی وجہ سے۔ ویسے ہی ایک اور حضور نے اسی بات پہ ایک اور بھی حدیث میں ذکر فرمایا کہ دو لوگوں کو اللہ جنت سے دوزخ سے نکالے، دوزخ سے نکال کے سامنے کھڑا کر دے، پوچھا جائے گا کہ بتاؤ میرا وعدہ سچا تھا، جو تم سے وعدے کیے تھے کہ ایسا ایسا ہوگا تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ دونوں کہیں گے ہاں مولا بڑی سزا پا رہے ہیں، بڑی سخت سزا پا رہے ہیں اپنے ان برے اعمال کی جو ہم نے کیے تھے۔ کہا بس یہی پوچھنا تھا، تجھ سے کنفرم کر لیا، ٹھیک ہے جاؤ فرشتوں اٹھاؤ نے دوبارہ پھینک دو۔ اور وہ جو ہی فرشتے آگے بڑھیں گے تو ایک جو ہے وہ فرشتوں کے قریب آنے سے پہلے دوڑ لگا دے گا دوزخ کی طرف ہی، فرشتوں سے پکڑنے لگیں گے وہ اس سے پہلے ہی بھاگ چکا ہوگا دوزخ کی طرف۔ حیران کہ عجیب ہے، ابھی اس کو پکڑا نہیں اور خود ہی دوزخ کی طرف، اور دوسرا جو ہوگا اس کو پکڑ لیں گے فرشتے، لیکن وہ مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا، مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ تو اللہ دونوں کو بلا لے گا، پکڑو دوبارہ لاؤ ادھر۔ اس کا بھائی تو کیوں بھاگا؟ کہا بولا اس لیے بھاگا کہ ساری زندگی تیری کوئی بات مانی نہیں، تو میں نے کہا آج ہی مان لوں کہ دوزخ کی طرف چھلانگ جو لگانی ہے، اور تو نے فرشتوں سے کہا اس کو پھینکو، میں ان کو کیوں تکلیف، میں خود ہی چھلانگ لگا دیتا ہوں، میرے رب کی جو مرضی جو یہی ہے کہ میں دوزخ میں ہی جاؤں، تو ٹھیک ہے آج مان لو اللہ کی بات، میں نے دوزخ کی طرف اس لیے دوڑ لگائی کہ فرشتوں کو کیا تکلیف دینی ہے، میں خود ہی چھلانگ لگا۔ اچھا کہا تو بھائی کیوں پیچھے دیکھ رہا تھا، بار بار مڑ مڑ کے دیکھتا ہے؟ کہا مولا مجھے تو یہ گمان ہو گیا تھا کہ تو اب دوبارہ کبھی نہیں ڈالے گا، تو نے تو نکال جو لیا تو پھر دوبارہ کیوں ڈالے گا؟ کمال، اچھا تیرا یہ گمان کہا میرا؟ کہا دونوں کو جنت میں لے جا، دونوں کو ہی معاف۔ تو کچھ یوں ہی ہونے والا ہے انشاءاللہ، بولو نا ذرا سارے، کچھ یوں ہی ہونے والا ہے، اصل معاملہ یہی ہونے والا ہے۔ مغفرت کا گمان غالب رکھیں، اس کے اوپر رہیں اور ہمیشہ کھلے دل سے زندگی گزاریں، اچھی لائف گزاریں، اپنے اوپر اداسیاں نہ آنے دیں، اور اس طرح کا انداز نہ بننے دیں کہ آپ اللہ سے اداس ہو گئے، اس طرح کا انداز دیں میرا رب اللہ معاف فرمائے بڑا ہی اس نے تو مجھے بڑی ہی تکلیف میں ڈال دیا، اور دیکھو میرا رب پتہ نہیں میرے ساتھ بدلہ کیا لے رہا ہے۔ تو ایسے الفاظ اور ایسے سوچ سے بھی دور رہیے انشاءاللہ، بولیے ذرا۔ یہی فرق ہے، یہی فرق ہے کہ اللہ والے کی سوچ میں اور ایک عام شخص کی سوچ میں۔ ایک اللہ والا کبھی بھی اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی مایوس ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس کو ہر حالت میں آپ جب بھی اس کے پاس بڑی سے بڑی مصیبت اور دکھ کی بات لے کے جاؤ، وہ تمہیں یہی کہتا نظر آئے گا، وہ ٹھیک ہو جاؤ، وہ خیر ہو جائے گی، وہ بہتر ہو جائے۔ مجھے بتاؤ اس جملے کے علاوہ کبھی شیخ سے کچھ سنا ہو تم نے؟ وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ کچھ نہیں ہوتا یار، وہ اللہ بہتر کر دے گا، یہی جملے ہیں ان کے پاس، اور اللہ کر دیتا ہے، اسی بات پہ کر دیتا ہے، کیونکہ ان کی تھنکنگ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس تھنکنگ سے وہ اللہ کی برکت لے جاتے ہیں، وہ اللہ کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ حالانکہ وہ مایوس آیا ہوتا ہے، بیچارہ رو پٹ رہا ہوتا ہے، اور آگے سے وہ یہ کہہ رہا ہے دیکھیں جی ختم ہو گئی ہر چیز، اور دیکھیں ہر شے برباد ہو گئی، کچھ نہیں میرے پلے بچا۔ ان کی زبان پہ کیا ہوتا ہے بولو؟ وہ کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، واقعی ٹھیک ہو گیا، پھر کہو نا سبحان اللہ، اور کیا زبردست انداز۔ یہی تو بزرگوں کا طریقہ، یہی اللہ والا۔ اگر تم اللہ والا بننا چاہتے ہو تو یہی سوچ لاؤ، بس اتنا سا فرق ہوتا ہے، ان کی سوچ میں یہ چیز اتنی راسخ ہے کہ وہ فرق ڈال دیتی ہے۔ دیکھیے کتنا فرق ہے دو لفظوں میں، ایک ہے
اللہ کا فضل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہو جائے گا. ایک ہے یہ، ایک جملہ یہ بولا گیا اللہ کا فضل ہو جائے گا. ایک جملہ یہ اللہ کا فضل ہو گیا ہے. اب اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. دعا کرو تمہارا شیخ تمہارے لیے جب بولتا ہے تو کس طرح بولتا ہے یہ سوچو، اور اس لفظوں پہ جاؤ کہ وہ جب وہ بول، انہیں پتہ ہوتا ہے میں کیا بول رہا ہوں، وہ سلیکٹ کرتے ہیں الفاظ کو، انہیں پتہ ہے کہ یہی لفظ اوپر کاؤنٹ ہوتے ہیں. جب وہ یہ بول گئے ہیں نا کہ ہو گیا ہے، تو خدا کی قسم ہو گیا ہے. سچ بول رہا ہوں، قرآن لاؤ میں اس پہ سر ہاتھ سب کچھ رکھ دیتا ہوں. ہو گیا ہے. اگر انہوں نے بول دیا نا ہو گیا تو ہو گیا. اور اگر انہوں کی زبان سے یہ نکل گیا ہے نا وہ ہو جائے گا، تو پھر ابھی تمہاری ذرا چکی باقی ہے. اب بھی ذرا پسو گے تم، کیونکہ انہوں نے لفظوں میں اس کا استعمال کر دیا وہ ہو جائے گا. اس کا مطلب ابھی ذرا صبر کرو. بلکہ کہو نا سبحان اللہ بولیے. سلیکشن آف ورڈز بڑا قیمتی، بہت قیمتی ہے. ان لفظوں پہ غور کرو وہ کیا بول رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو ہی انہوں نے یہ بولا وہی کاؤنٹ ادھر لکھا جانا ہے. بول دیا ہو گیا، کیا میرے بندے نے کہا ہو گیا کر دیا. انہوں نے کیا بولا کہ ہو جائے گا، اچھا چلو ٹھیک ہے پھر روک کے ذرا تھوڑی دیر ٹائم دو، کیونکہ اس نے کہا ہو جائے گا. تو اللہ اس کی سمجھ کی توفیق دے آپ کو. یہ لفظوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ لفظ، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا یہ ایٹم بم ہوتے ہیں. آپ ان کو یوں نہ سمجھ لیں کہ لفظوں میں کچھ بھی نہیں ہے. لفظ ہی تو ہے. یہ قرآن سارا کیا ہے بول دو نا، لفظ ہی تو ہے. اور کیا لفظ ہے نا. تو لفظوں میں بڑی قوت. اور لفظ ایسے نہیں ہوتے کہ آپ ان کو خالی سمجھیں. آپ کا ایک لفظ کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے، کہیں سے کہیں بات بدل سکتی ہے. ہمیشہ گمان غالب مغفرت کا ہونا چاہیے. انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا. ابھی دیکھیے نا حضور اسلام نے یہ بات کر کے کتنی بڑی امید دلا دی ہمیں، ہم لوگوں کو کتنی بڑی امید دلا دی. میرا ہر امتی بالآخر جنت میں جائے گا. میں اس دن سچی بات کر رہا ہوں، میں ایسے بیٹھا ہوا تھا تو ظاہر ہے آپ تو فیق اللہ آپ کو بھی دے، سب کو دے انشاءاللہ. آخرت کی فکر ہر ایک کو ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے. تو ایسے بیٹھا ہوا تو گفتگو یاد آ رہی تھی، ایسی گفتگو حضور کی کچھ حدیثیں یاد آ رہی. تو یہ مجھے اچانک یاد آ گئی کہ آقا نے فرمایا کہ میرا ہر امتی بالآخر جنت میں جائے. یقین کریں اسی کو یاد کرتے کرتے میری داڑھی بھی کہ واقعی ہم جنتی ہیں، مطلب ہم جائیں گے. واقعی تو بار بار مجھے یہی کہ اچھا ہم جنت میں جائیں گے نا، کیونکہ حضور نے کہہ دیا کہ آخر میں میرا ہر امتی بولو ارے بولو جنت میں ہی ہے. ختم ہوگی بات. تو اس قدر وہ ایک رکت آ گئی، ایسا وہ حد ہو گئی. مجھے تو سمجھ نہ آیا میں کیسے میں کیوں رو رہا ہوں اتنا. لیکن بس وہ اتنی محبت اس کے اندر تھی کہ میرے نبی نے کیسی امید دلائی ہم یار مایوس نہ ہونا. میرے کہو نا سبحان اللہ، جیسے بھی حالات ہو جائیں گے میرا ہر امتی آپ بالآخر جنت میں ہے. تم پہنچو تمہیں منزل ملے گی، تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے، تم اپنے اندر یہ اندر بٹھا لو کہ تمہاری وہاں پہ جگہ موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب میں بالآخر جنتی ہوں تو میرا محل وہاں موجود ہے. ابھی بھی وہاں میری تیاری ہو چکی ہے، وہاں میری تیاری کی جا چکی ہے. ہاں کہ چلو میں ابھی نہیں گیا لیکن ایک وقت آئے گا پہنچوں گا میں اس محل میں جہاں میرا محل ہوگا انشاءاللہ. بولو نا ذرا. تو یہ امید کی باتیں ہیں، یہ امید کی باتیں ہیں. شیطان نا امیدی دلاتا ہے. شیطان تمہیں یہ چاہتا ہے یہ نا امید ہو جائے، یہ کن پٹی پہ پستل رکھے اور گولی چلا دے. شیطان یہ تمہیں ادھر دے لے گا، مار دے اپنے آپ کو، ختم کر دے. کیوں کچھ نہیں ہو سکتا، ختم کر دو سب کچھ، پکڑ لو اس کو، ختم کر دو، قتل کر دو، کیونکہ بات ختم ہو گئی. اب صحیح نہیں تم ہو سکتے. بس وہ یہی پیدا کر کے نا امیدی پیدا کرتا ہے اور تمہارے اندر مایوسی ڈال کے تم سے بہت ساری ایسی باتیں کرا دیتا ہے جو اللہ کہتا ہے بندے اگر تھوڑا سا تو رکتا تو ہم تیرے لیے کتنی رحمت پیدا کرنے والے، کتنا فضل تیرے لیے پیدا کرنے والے. اگر تو رک جاتا ہلکا ہم تجھے دے دیتے. تو اللہ ایسا بنائے انشاءاللہ کہ یہ جڑ سے نکال دیں اپنے دل سے نا امیدی کو، جڑ سے.
اپنے اندر سے کھینچ کے باہر پھینک دیں، کبھی بھی ایسا نہ ہونے دیں۔ بلکہ حضور نے جب یہ کہا تھا سراقہ کو، کیا سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے؟ تو دیکھیے اب اس کے اندر میں کہتا ہوں ان دنوں کے اس لفظ سننے کے بعد سراقہ کیسے اس یاد کرتے ہوں گے اس جملے کو، حالانکہ اسی وقت ایمان بھی لائے نا، اسی وقت کلمہ بھی پڑھ لیا، کتنی دیر یاد کیا ہوگا کہ میرے نبی نے مجھے کہا ہوا ہے کہ تیرے ہاتھ میں بولو کنگن آئیں گے، ایران کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں، اور وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوں گے، یار میرے ہاتھوں میں میرے نبی نے کہا۔ تو دیکھیے آپ جب کسی کو امید دلا دیتے ہیں تو کیا خوبصورت اس کی زندگی بن جاتی، اور آپ صرف اتنا کہہ دو نہیں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو صفر آدمی، تیری تو زندگی ضائع ہو گئی، تو کچھ نہیں کر سکے گا زندگی میں، تو بالکل فارغ آدمی۔ آپ نے اسے مار دیا، وہیں پہ آپ نے اس کو زندہ مار دیا، کیونکہ اس کی امید ختم کر دی آپ نے، اور امید ہی تو بنانی تھی، بولیے نا، امید نہیں تو زندگی بنانی تھی، امید نہیں تو آگے چلانا تھا، وہ تو آپ نے ختم کر دی۔ اللہ میں دیکھیے یہ جو آپ کے تمام اعزازات ہیں، ذرا غور کیجئے، دھیان کیجئے میری بات پہ، یہ جو آپ کے اعزازات ہیں سارے، یہ امیدیں ہی تو ہیں۔ ختمات خواجگان کی اجازت مل گئی تو یہ کر سکتا ہے، پھر اندر یہ کوالٹی آ گئی ہے، بندہ بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا اگر تھوڑا سا آگے گئے، جلال الخراج شریف کی اجازت، اب حضور کی بارگاہ میں بھی آپ جا سکتے ہیں، اب حضور کی بارگاہ میں بھی برکت ملے گی، آقا اسلام کی زیارت کے قریب ہو گئے ہو، اچھا تھوڑا سا اور جسم و جان تازہ ہو گئے، بولو تو یہ سارے اعزازات ہیں کیا؟ ذرا بول دیجیے، یہ امید ہے اور کیا ہے۔ خلافت مل گئی، خلافت دے دی گئی، اب آپ کیجئے کام، آپ کے پیچھے سارے بزرگوں کے ہاتھ ہیں، تسلی رکھیں، جدھر آپ کی نگاہ جائے گی ادھر ہی ہم لہرے بہرے ساتھ ساتھ ملتے جائیں گے، پریشان نہ ہوئیے گا۔ ہاتھ آپ کے پیچھے چل گیا، اب ہمارا ہاتھ آپ کے سر پہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ دعا تو کریں، دعا بعد میں ہوگی، قبول پہلے کروائیں گے اللہ سے۔ تو بتائیے خلافت والا کیا بن گیا؟ امید، امید اس کے اندر بھر دی گئی، یہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اصل میں یہ سارا کچھ امیدیں ہی تو ہیں، اور ہے کیا؟ اگر ہو نا سبحان اللہ بولیے، اگر آپ امید ہی نہیں رکھ رہے تو پھر آپ لے کیا رہے؟ تو گمان غالب رکھیں مغفرت کا، ہمیشہ اسی پہ رہیں انشاءاللہ، بولیے کہ میرا رب میرے لیے ہمیشہ کوئی رستہ بنائے گا، ہمیشہ کوئی نکالے گا۔ اور میں بڑی اس بات پہ دلیل کے ساتھ آپ سے بات کروں، یہ جو قرآن پاک کا ماشاءاللہ آپ لوگ درس لیتے ہیں جمعہ کے دن خاص طور پہ، اور بالعموم آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ابھی آپ نے قرآن آسان کورس بھی کیا، اس میں بھی آپ نے قرآن کے ساتھ آپ کے وقت گزرے، آپ نہ کبھی اس بات کو کبھی چیک کیجئے گا، ویسے شاید ممکن نہ ہو لیکن چلیں شاید موقع مل جائے آپ کو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ ڈائریکٹ قرآن سے کچھ کہہ کے دیکھیں، آپ اللہ کو انوالو نہ کریں اس میں، نہ رسول کو انوالو کریں، کسی کو بھی انوالو نہ کریں، آپ ڈائریکٹ قرآن سے کچھ کہیں، آپ ڈائریکٹ اس سے بات کریں، اس سے کہیں جی یہ میرا معاملہ ہے، میرا مسئلہ حل کریں۔ آپ حیران رہ جائیں گے، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، قرآن ہواؤں پہ اتارا جاتا ہوائیں اسے اٹھا نہ سکتی، قرآن سمندروں پہ اتارا جاتا سمندر اسے اٹھا نہ سکتے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ اٹ سیلف معجزہ ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا اسے بننا پڑتا ہے یا اس کو کرنا پڑتا ہے یا اس کو اس وقت جب آپ کہیں گے تو یہ کچھ اللہ سے کہے گا یا کچھ معاملات بنائے گا آپ کے لیے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، یہ خود ہی معجزہ ہے، خود اس کی فطرت میں معجزہ ہے، یہ عاجز کر دینے والی کتاب ہے، اور آپ ڈائریکٹ اس سے بات کرتے ہیں،
یہ ایک ایسا امید والا معاملہ ہے کہ شاید اس طرح کی امید میں آپ کو کسی اور طرح نہ دے پاؤں. یہ خود ہی سب کچھ کر لے گا. دیکھے گا اچھا مجھے کہا آپ نے میرے ساتھ بات کی؟ کہا ہاں آپ سے بات کی. کیا واقعی آپ نے مجھ سے بات کر لی؟ کہا ہاں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، قرآن میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں آپ ایک شخصیت ہیں، آپ ایک پرسنالٹی ہیں. گو آپ کی شکل کتاب جیسی ہے، اور اللہ نے ظاہر کائنات کو چلانے کے لیے چیزوں کی شکلیں بنائی ہیں، تو آپ کو شکل کتاب جیسی دی گئی ہے، لیکن آپ اصل میں تو ایک شخصیت ہے نا. بولو نا بھائی، قرآن اصل میں کیا ہے؟ شخصیت ہے، ایک پرسنالٹی ہے، یہ جس کو اللہ حشر کے دن دکھائے گا لوگوں کو. تخلیق ہے یہ، اور مطلب اللہ اس کو سامنے، اللہ اس کے سامنے لے آئے گا. ہے تو اللہ کا کلام ہی، لیکن اس کی ایک شکل ہوگی اس دن. بولو. تو میں اس بات کو ذہن میں رکھ کے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کا کلام ہے. اچھا مجھ سے بات کی؟ جی مجھ سے بات. آپ سے بات کی؟ اچھا یہ کمال، آپ تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے کر لیں. کہا نہیں آپ سے کرنی، آپ سے بات کریں. اچھا چلو رسول سے نہیں؟ نہیں رسول میرے ہی ہیں وہ بھی، لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ حیران ہو جائیں گے. میں اصل میں کچھ 2-4 دنوں سے اس کیفیت سے گزر رہا ہوں، تو میں اس لیے تھوڑا سا عرض کرنے کی میں جرت کر لی ہے، ورنہ اگر مجھ پہ یہ نہ ہوتی تو میں کبھی یہ بات نہ کرتا. مطلب وہ آگے سے ایسی خوشی کا اظہار تھا. اچھا مجھ سے بات کر لیا، بڑی خوشی کا اظہار، بہت خوشی کا. اچھا مجھ سے؟ کہا ہاں آپ سے بات. یہ حقیقت ہے قرآن کا پہلا. اچھا آپ سے بات. اچھا چلیں پھر ایسا ہے، سن لیں پھر ایک بات سن لیں، ہم کافی ہیں آپ کے لیے. آپ تو سبھی رہے یقین کریں، میرا رواں رو رہا تھا. ہم کافی ہیں آپ کے لیے. آپ نے ہمیں پکار لیا. ہمیں مطلب ہماری آیتوں سے لوگ لیتے ہیں نا فیض. آپ نے ہماری آیتوں، آپ ہماری آیتیں پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں. آپ مجھے یہ کہا کہ آپ یاسین پڑھ لیں، اس میں اس کو بنا لیں اپنے لیے. کوئی بات کرنی ہے پوری یاسین سے کروا لیں، چھوٹی صورت ہے. دل ہے میرا. اور آپ جیسا کریں، آپ سورہ ملک پڑھ لیں، واقعہ پڑھ لیں، مشورے دیے گئے ایسا کر لیں، یہ آیت دیکھ، یہ آیت دیکھ لیں، اتنی اچھی آیتیں ان کا وسیلہ دے لیں. آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی سے بات نہیں کرنی. میں نہ یاسین سے پڑھنی ہے، نہ ملک سے کرنی ہے، نہ واقعہ سے کرنی ہے. میں ڈائریکٹ آپ سے بات کر. وہ تو آپ کے اندر پارٹ ہیں آپ کے. تو میں دیکھیں نا سامنے میرے بیٹھے ہیں، تو میں کہوں جی میں دل سے بات کرتا ہوں، میں ہاتھوں سے بات کرتا ہوں، میں ان کی جو ہے وہ ان کا جو کندھا ہے میں اس سے بات کروں. بھائی کندھا کیوں؟ کندھوں سے کیوں بات کروں؟ میں ڈائریکٹ شخصیت سے کیوں نہ کروں؟ میں قرآن سے بات کروں. بس اس کے بعد مجھے لاک کر دیا گیا. مجھے کہا بس جو خاموش ہو جائیں آپ، اب نہیں بات کرنی. آپ یہ ہمارے لیے کافی ہے. اور ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم دوبارہ بولنے دیں کسی کو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوبارہ نہیں بولنے دیں گے. اب ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں، اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور میں اس وقت سے ڈر بھی رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں نے تو کر دی تھی، کوئی معاملہ تھا ایسا، لیکن آگے سے اب ڈر لگا ہوا ہے کہ مولا میں کیا کر بیٹھا. اتنا بڑا قرآن. تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جب گمان غالب کرنا ہوتا ہے تو پھر اللہ آپ کو ایسی چیزیں دے دیتا ہے کہ آپ کو گمان کے لیے پھر بہت بڑا لیول دیا جاتا ہے. اب اس پہ گمان کریں. اللہ توفیق دے انشاءاللہ. بولیے. تو چونکہ آج گفتگو یہیں تک کافی رہے گی، میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ ظاہر یہ بات ایسی ہے. میں چاہتا ہوں اس کا مزہ ذرا دل میں رہ جائے آپ کے. اگر میں اس کے اوپر کوئی اور بات کر دی نا تو مزہ اس کے اوپر آ جائے گا. اس کو اندر رکھیں دل میں انشاءاللہ. اللہ آپ کو توفیق دے، آپ اس کیفیت تک پہنچیں. آپ قرآن سے ڈائریکٹ بات کریں، ڈائریکٹ قرآن سے گفتگو. اور علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے بہت یاد آیا. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب تک قرآن تیری روح پہ نہیں اترے گا تو اسے نہیں سمجھ پائے. جب تک یہ تجھ پہ نازل نہ ہو جائے. پڑھنے سے نہیں قرآن کچھ ہوتا، جب تک یہ تمہارے اوپر بولو نازل نہ ہو. اس کو تم اپنے اوپر نازل کرو گے تو سمجھ آئے گی یہ کون سی چیز. تو یہ اللہ توفیق دے. اللہ مجھے آپ کو سعادت دے. آگے بڑی خوبصورت بات تھی، لیکن وہ چونکہ وقت طوالت ہوگی، کیونکہ جوانی میں خوف زیادہ درکار ہے اور بڑھاپے میں امید.
اس پہ آپ بات فرما رہے ہیں، اور بہت ہی پیاری بات ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کا ہم اگلے درس میں رکھ لیں کہ جوانی میں خوف آپ فرما رہے ہیں زیادہ چاہیے، وہ کیوں، اس کی وجہ بھی عرض کی جائے گی، اور بڑھاپے میں آپ فرما رہے ہیں امید زیادہ چاہیے. انشاءاللہ اس پہ اگلے درس میں بات ہوگی. وما علینا الا البلاغ. ذکر کی طرف کو چلو، دل کی دھڑکن سے سنیے کہ آپ کا دل اللہ کہہ رہا ہے. اللہ